بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کینیڈا کی خود مختاری کا احترام کرے، جسٹن ٹروڈو۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ بھارت کینیڈا کی خود مختاری کا احترام کرے، کینیڈا کی سالمیت پر حملہ ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کرتا ہے اور بھارت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کینیڈا کی خود مختاری کا احترام کرے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا اور بھارت کے درمیان طویل اور تاریخی تعلقات رہے ہیں، لیکن اب خاص طور پر سکھ کمیونٹی کو تشویش، غصہ اور پریشانی ہے۔ کینیڈا کی سالمیت پر حملہ ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کارروائی کی تاکہ کینیڈا کے شہری اپنے ملک میں خود کو محفوظ سمجھیں۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں پبلک سیفٹی کے خلاف مجرمانہ کارروائی کو روکنا ضروری تھا اور تحقیقات میں ثبوت سامنے آئے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سکھ کمیونٹی کے خلاف پرتشدد واقعات کی تحقیقات کرائی گئیں اور بھارت سے کہا کینیڈا میں تعینات 6 اہلکاروں کو سفارتی استثناء ختم کرے، لیکن بھارت نے سفارتی اہلکاروں کو کچھ پوچھ گچھ کا حصہ بنانے سے انکار کیا۔ بھارت سے کہا گیا کہ تحقیقات کی روشنی میں پوچھ گچھ کے لیے تعاون کریں۔ واضح ہے کہ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ واضح کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سفارتی محاذ آرائی نہیں چاہتے اور بھارت کے انکار پر 6 بھارتی اہلکاروں کو ملک چھوڑنے کے نوٹسز جاری کیے گئے، جس کے بعد بھارت نے اپنے اہلکاروں کو واپس بلا لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے تیز کر دیے، میزائل حملوں میں صہیونی فوجیوں کے مرنے کی اطلاعات۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کی طرف میزائل حملے کیے، جس سے لاکھوں اسرائیلی شیلٹرز میں چلے گئے، جبکہ خطرے کے پیش نظر تل ابیب کا بین گورین ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی قصبے کارمیل پر راکٹوں سے حملے کیے، جس کے نتیجے میں کئی اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے لبنانی قصبے آیت الشب میں بھی اسرائیلی فوج پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملے کیے، جس میں بھی کئی فوجی مارے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کا میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ شمالی اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے میڈیا دفاتر پر بمباری کی گئی، جس دوران 21 افراد شہید ہو گئے۔ ادھر لبنان میں کشیدہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان سے نکلنے کا حکم دے دیا، جبکہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی لبنان میں اقوام متحدہ امن مشن پر اسرائیلی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے شمالی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کو توثیق کا بل ایوان کو بھجوا دیا۔ نئے معاہدے کے تحت فریقین میں سے کسی ایک پر اگر کسی ملک یا ریاستوں نے حملہ کیا اور اس نے خود کو حالت جنگ میں پایا تو دوسرا فریق فوری طور پر تمام تر میسر ذرائع کی مدد سے فوجی اور دیگر معاونت فراہم کرے گا۔ اس معاہدے پر پیونگ یانگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے شمالی کوریا کے دورے کے موقع پر 19 جون 2024 کو دستخط کیے گئے تھے۔ نیا معاہدہ 9 فروری 2022 میں طے پا جانے والے ٹریٹی آف فرینڈشپ کی جگہ لے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا ہدف ایران کی جوہری تنصیبات یا تیل تنصیبات نہیں ہوگا، نیتن یاہو نے واضح کر دیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ سے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری یا تیل اہداف کی بجائے ایرانی فوج پر حملہ کر سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں معاملے سے واقف 2 اہلکاروں کو حوالہ دیا گیا، جس کے مطابق اسرائیلی ہدف ایران کی جوہری یا تیل تنصیبات نہیں ہوگی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ ایران کے جوہری مقامات پر اسرائیلی حملے کی حمایت نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا گیا تھا اور 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل کی جانب سے بیلسٹک میزائل اصفہان، تبریز، خرم آباد، کرج اور کرج سے فائر کیے، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں خطرے کے سائرن بجنے لگے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے امریکہ سے بلاواسطہ رابطہ ختم کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے بلاواسطہ رابطہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی مسقط کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے کہا کہ ایران کو اس وقت امریکہ کے ساتھ ثالث امان کے ذریعے بلاواسطہ بات چیت کی کوئی بنیاد نظر نہیں آتی۔ ایرانی اور عمانی وزراء خارجہ نے غزہ، لبنان پر اسرائیلی حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ عمان کے ذریعہ بلاواسطہ رابطے میں تھے۔ بلاواسطہ رابطہ خطے کی صورتحال کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ امریکی رویے کی کوئی بنیاد نہیں، اس لیے بلاواسطہ رابطے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اراغچی اور ان کے عمانی ہم منصب نے باہمی دلچسپی اور تشویش کے امور پر بات چیت کی۔ انہوں نے خطے کی تشویشناک صورتحال کے بارے میں خیالات کا بھی تبادلہ کیا اور غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حکومت کی نسل کشی اور جارحیت کو فوری طور پر بند کرنے پر زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف حزب اللہ کے ڈرون حملے میں ہلاک نہیں ہوئے اسرائیلی میڈیا نے گزشتہ روز شمالی اسرائیل میں فوجی بیس پر ہونے والے حزب اللہ کے ڈرون حملے میں اسرائیلی آرمی چیف کی ہلاکت کی تردید کر دی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 60 سے زیادہ اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سینکڑوں سابق افغان فوجیوں کی برطانیہ منتقلی کی درخواستیں منظور۔ برطانوی حکومت نے سابق افغان حکومت کے فوجیوں کو برطانیہ میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ افغان فوجیوں کا تعلق افغان اسپیشل فورسز سے تھا، جس نے طالبان کے خلاف جنگ میں برطانوی فوج کے شانہ بشانہ حصہ لیا تھا۔ 2021 میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بڑی تعداد میں افغان فوجی نے خلاف کارروائیوں کے خوف سے بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے۔ برطانوی اسپیشل فورسز کے ساتھ کام کرنے والے افغان اہلکاروں کو ٹرپلز کا نام دیا گیا تھا، تاہم اس فورس سے تعلق رکھنے والے 2000 افغان اہلکاروں کی برطانیہ میں آبادکاری کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ نام نہاد ٹرپل افغان فوجیوں کی ایلیٹ یونٹ کو کہا جاتا ہے، جسے برطانیہ نے بنایا اور مالی وسائل فراہم کیے تھے۔ طالبان نے حکومت میں آنے کے بعد ٹرپل کے اہلکاروں کو بالخصوص نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب نئی پیش رفت کے مطابق برطانوی وزیر دفاع نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ درخواستوں کا نئے سرے سے جائزہ لیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ کچھ درخواستیں غلط طریقے سے مسترد کر دی گئی تھیں، تاہم اس میں ہماری کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ برطانوی وزیر دفاع نے بتایا کہ حکومت نے 25% مسترد کی جانے والی درخواستیں اب منظور کر لی ہیں، کیونکہ جائزے میں نئے شواہد ملے ہیں کہ کچھ افغان فوجیوں کی تنخواہیں براہ راست برطانیہ کی حکومت ادا کرتی تھی، جس کے باعث وہ دوبارہ آبادکاری کے اہل ہیں، اور اس ثبوت کو ان کی درخواستوں میں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ SCO اجلاس۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے وفود کی اسلام آباد آمد جاری ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اسلام آباد پہنچیں گے۔ SCO کوارڈینیٹرز کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا اور تمام رکن ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ SCO کا سربراہی اجلاس کل ہوگا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس میں اسٹیٹ بینکویٹ دیں گے۔ تمام ممالک کے حکومتی اور سربراہان ممالک آج شام تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ فوج سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 10,000 سے زائد اہلکار SCO کے موقع پر تعینات ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔